Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने ग्रेड 10 के एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का उन्वान है आइली ज़िंदगी। आइली ज़िंदगी क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं फैमिली लाइफ। अब बढ़ते हैं हम आइली ज़िंदगी के मफ़हूम की तरफ कि आइली ज़िंदगी होता क्या है। तो ये आइली जो लफ्ज़ है वो आइला से माखूज़ है। आइला से क्या मुराद है? आइला कहते हैं ख़ानदान या कुंबे को। ख़ानदान या कुंबा जैसा कि मारूफ भी है कि आपके घर के जो अफराद होते हैं, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और घर में बच्चे या जो भी अजीज़ व अकारिब होते हैं जो आपके साथ आपके घर में एक ही मकाम में रह रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं ख़ानदान। ख़ानदान का कोई सरबरा होता है, आपके वालिद साहब हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं या आपके ताया हो सकते हैं। तो ये सब लोग मिलकर, तमाम अफराद, तमाम अज्जा मिलकर ख़ानदान बनाते हैं। तो आइला का मफ़हूम आपके सामने वाज़ी हुआ कि आइला कहते हैं ख़ानदान को और कुंबे को। आगे बढ़ते हैं तो ख़ानदान में किसी शख्स के अहले खाना दाखिल होते हैं, मसलन उसकी बीवी, उसके औलाद, उसके वालिदैन और अजीज़ व अकारिब वगैरह, जैसा कि आपको पहले बताया। और जब हम कहते हैं कि आइला तो इब्ने फ़ुलान या आले फ़ुलान, तो इसका मतलब होता है फ़लाँ का ख़ानदान। जैसे हम जब किसी के लिए रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ के ख़ानदान में ये वाक़या पेश आया या फ़लाँ का ख़ानदान मुल्क से बाहर गया। तो इस तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये आपके सामने ख़ानदान का मफ़हूम हुआ। ख़ानदान को एक मुआशरे में क्या अहमियत हासिल है, तो हम इस पर बात करते हैं। ख़ानदान, मुआशरा और इस्लाम, यानी हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में एक ख़ानदान को क्या अहमियत हासिल है, या एक मुआशरे में ख़ानदान को क्या अहमियत हासिल है, या ख़ानदान मिल के जो मुआशरा तश्कील देते हैं उसकी फिर एक फ़र्द की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है। तो अभी हम इस नुक्ते में इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि ये मुशाहिदा है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने वालिदैन के हाथ में आता है, फिर वो उसको उसके घर में लाया जाता है जहाँ पे उसके दादा दादी, नाना नानी, उसके दीगर अजीज़ व अकारिब होते हैं, उसके बहन भाई होते हैं, जो कि ये सब ख़ानदान कहलाते हैं। तो एक इंसान अपनी पैदाइश से लेकर अपनी वफ़ात तक जितने मरहले तय करता है अपनी ज़िंदगी के, वो सब अपने ख़ानदान के साथ करता है। यानी एक इंसान का जो रहन सहन होता है वो अपने दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक अपने ख़ानदान के साथ होता है। ये एक मुसद्दिका बात है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको तन्हाई डसती है, लिहाजा उसको ख़ानदान की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की इसी ज़रूरत के पेश नज़र उसके लिए ख़ानदान जैसी नेमत बनाई। फिर आगे बढ़ें तो ख़ानदान के अफराद मुख्तलिफ़ रिश्तों की बिना पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आपका किसी से रिश्ता ना हो तो वो आपके ख़ानदान में आपके साथ रह रहा हो, ये देखने में नहीं आता अमूमन। तो हमारे साथ हमारे ख़ानदान के वही अफराद रह रहे होते हैं जिनके साथ हमारा अमूमन खून का रिश्ता होता है। तो ख़ानदान वही होता है। और जब ख़ानदान, बहुत से ख़ानदान मिलते हैं तो वो एक मुआशरे को तश्कील देते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा और खुशहाल घराना और ख़ानदान होगा, इतना ही अच्छा और सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। और जब एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है तो फिर उसमें दाखिल होने वाले मज़ीद ख़ानदान भी सेहतमंद और अपनी खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो एक अच्छे ख़ानदान के एक मुआशरे पर अच्छे और मस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह एक मुआशरे के एक ख़ानदान पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। तो ये दोनों यानी ख़ानदान और मुआशरा आपस में लाजिम व मलजूम है। एक की अच्छाई दूसरे की अच्छाई पर असर अंदाज होती है, एक की बुराई या मनफी रवैया दूसरे पर असर अंदाज होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम मुआशरे में ख़ानदान मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, या हम अलहदा भी रहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम अपने वालिदैन को भी साथ रखते हैं, हम अपनी औलाद को भी साथ रखते हैं। तो हमारे यहाँ तमाम ख़ानदान मिलजुल कर एक घर में रहते हैं। इससे खैर व बरकत भी होती है, इससे एक दूसरे की केयर भी होती है। तो ख़ानदानी निज़ाम के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं जो कि सिर्फ मुस्लिम मुआशरे के साथ ख़ास हैं। अगर आप मगरबी तहज़ीब की तरफ तवज्जो दें तो वहाँ क्या होता है कि जब वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं,
تو ان کی اولاد ان کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتی ہے، اور صرف تفریحات والے دن یا کسی تقریب کے دن جیسے کہ فادرز ڈے منایا جاتا ہے، مدرس ڈے منایا جاتا ہے، تو وہ لوگ وہاں جا کر اپنے والدین سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ مسلم معاشرے میں والدین اپنی اولاد کے ساتھ مقیم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کو ایک بہت اچھا درجہ حاصل ہوتا ہے، ان کا خیال کیا جاتا ہے، ان سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ جبکہ مغربی معاشرے میں جہاں اسلام نہیں ہوتا، اسلامی اقدار کو نہیں اپنایا جاتا، تو وہاں والدین اولڈ ہومز میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی ان کی کیئر نہیں کرتا، وہ حکومت کے زیر اثر یا زیر سایہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو، جیسا کہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں تو مائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سلاتی ہیں، اپنے ساتھ ان کو بڑا کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں۔ مغربی تہذیب کی طرف اگر آپ دھیان کریں تو عموماً بچوں کو علیحدہ کمروں میں سلایا جاتا ہے، ان کی اس طرح سے اچھی تربیت نہیں ہو سکتی جو کہ اسلامی اصولوں پر عمل کرنے والے شخص کے بچوں کی ہوتی ہے۔ بچوں کو جیسا ہی وہ بالغ ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ جائیں اپنا خود روزگار کمائیں، اپنی زندگی خود گزاریں۔ نتیجتاً کیا ہوگا، آج والدین نے اپنے بچوں کو چھوڑا، کل کو بچے ظاہر ہے اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں ہی چھوڑ کر آئیں گے۔ تو یہ تھا مغربی تہذیب کا اثر جو آج ہمارا معاشرہ بھی قبول کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کرنا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو ترک کرنا ہے اور اس کی طرف اپنی پیش قدمی نہیں کرنی، اپنے معاشرے میں اس طرح کے رویوں کو برداشت نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اپنی اولاد کا بھی خیال کرنا ہے، ان کی بھی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو خاندان میں ایک اہم جزو ہوتا ہے میاں اور بیوی کا۔ عربی میں اس کو زوجین کہتے ہیں۔ زوجین تثنیہ کا صیغہ ہے، زوج واحد، زوجین تثنیہ اور ازواج جمع ہوتی ہے، تو زوجین سے مراد میاں اور بیوی ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اب ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایک خاندان میں آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، فیملی لائف کے وہ اہم جزو ہیں، ایک اہم اکائی ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو وہ زوجین کہلاتے ہیں، میاں بیوی کہلاتے ہیں، پھر ایک خاندان تشکیل پاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں اور یوں خاندان بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے اور آپ کو وہ تمام ثمرات حاصل ہوتے ہیں جو ایک فیملی سسٹم کے ہو سکتے ہیں۔ بچوں، اسلام نے خاندانی نظام کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ ایک مضبوط خاندانی نظام تب تشکیل پاتا ہے جب میاں اور بیوی کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں، تو میاں اور بیوی معاشرے کے یا خاندان کے دو اہم ستون ہیں۔ تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اسی نقطے کی طرف کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث راحت اور باعث سکون ہوتے ہیں، جیسا کہ انسان کا فطرت ہے کہ وہ اپنی زندگی اکیلے تنہا نہیں گزار سکتا، اس کو ایک ساتھی کی بہرحال ضرورت ہوتی ہی ہے۔ تو یہ ساتھی اس کی بیوی کی صورت میں ہوتا ہے اور ایک بیوی کے لیے بہترین ساتھی اس کے شوہر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کچھ لوگوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا، جیسا کہ اسلام ہمیں رہبانیت کا درس نہیں دیتا، اسلام ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنے کا درس دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت کی شکایت لائی گئی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ روزے سے ہی رہیں گے اور ہم کبھی افطار نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو بس نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے، ہم عبادت میں ہی رہیں گے۔ کچھ نے کہا کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے تاکہ ہم اللہ رب العزت سے دور نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دن روزہ ہوتا ہے اور کسی دن نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو اسلام رہبانیت کا درس ہرگز نہیں دیتا۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے تاکہ نسل انسانی میں اضافہ ہو سکے۔ تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نکاح کی ضرورت و اہمیت پر بات کر لینا ناگزیر ہے۔ ایک معاشرے میں نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اسلامی معاشرے کا مغربی معاشرے سے موازنہ کریں تو
یہ حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ نکاح کی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کو، ایک مرد اور ایک عورت کو ساتھ ملا دیا، ان کو جوڑ دیا تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقوں کے مطابق گزار سکیں۔ ایک انسان کا اپنے نفس کے اوپر بھی حق ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا، اپنی جسمانی ضروریات کا بھی خیال کرے۔ اس کے لیے ایک بہترین راستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اور وہ نکاح کا راستہ ہے۔ جن معاشروں میں نکاح کو رواج نہیں دیا جاتا یا اس کو مشکل کر دیا جاتا ہے تو وہاں زنا عام ہو جاتا ہے، وہاں اولاد الزنا بھی عام ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے ایسے معاشروں کو ترقی نہیں دینی، ہم نے نکاح کو عام کرنا ہے، ہم نے نکاح کو آسان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اسراف کا جہیز، کھانا اور پتہ نہیں کس کس طرح کی رسومات کا آغاز کیا ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے نکاح کا راستہ آسان کرنا ہے تاکہ ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ نکاح ایک جوڑے کو عائلی زندگی کی جائز اور پاکیزہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ہی رشتے کو قرآن مجید میں احسان کہا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے احسان سین کے ساتھ اور یہ احسان ہے صاد کے ساتھ۔ تو جب ایک مرد اور ایک عورت نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کا بانڈ سائن کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جو مرد ہے وہ کہلاتا ہے محسن اور جو عورت ہے وہ کہلاتی ہے محسنہ۔ یعنی احسان سے مراد ہوتا ہے ایک ایسا مضبوط قلعہ جس پر باہر سے کوئی بیرونی قوتیں اثر انداز نہ ہو سکیں، اس کو تکلیف یا اس کو گرایا نہ جا سکے، اس کو خراب نہ کیا جا سکے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے رشتے میں آ جانے کے بعد محسن اور محسنہ کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی شیطانیوں سے باز آ جاتے ہیں، وہ شیطان کے وسوسوں سے باز آ جاتے ہیں، ان کو بیرونی قوتیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرنے کے حامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے احسان کا مفہوم سمجھا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت و اہمیت کس قدر ہے ہمارے معاشرے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے، نیز سنت رسول سے یہ ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ جو لوگ نکاح نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ یعنی نکاح میری سنت ہے، عورتوں سے نکاح کرنا میری سنت ہے، جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نکاح نہیں کرتے اور لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو نفس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نکاح کی اہمیت ایک معاشرے میں، ایک خاندان میں ناگزیر ہے۔ آگے پڑھتے ہیں کہ نکاح یا احسان کے کچھ فائدے بھی ہیں اور نکاح نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں، تو ہم فائدوں پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی راحت و تسکین ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نکاح ایک مضبوط دیوار اور حصار جیسی حفاظت کا احساس دیتا ہے، اور جو آپ کا شریک سفر ہوتا ہے، یعنی جو ہم سفر یا ہسبینڈ ہوتا ہے یا وائف ہوتی ہے، وہ آپ کا شریک رنج و راحت ہوتا ہے، بے لوث محبت کرنے والا، غم گسار اور مددگار ساتھی ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو ذہنی آسودگی اور یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور سب سے خوبصورت تحفہ جو نکاح کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے، اولاد۔ اس سے آپ کو اولاد حاصل ہوتی ہے۔ پھر خوبصورت عائلی زندگی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ نسل انسانی کی بقا اور افزائش کا بہترین راستہ نکاح ہے۔ تو یہ تھے نکاح کے فائدے جو کہ ایک انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو جیسا کہ آپ کو گناہ کرنے پر آپ کو عقاب پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ نکاح سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، تو آپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور جب ثواب پہنچتا ہے تو آپ دنیا میں بھی اس کے فائدے اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں نکاح نہ کرنے کے نقصانات کی طرف۔ تو نکاح نہ کرنے کے چند نقصانات آپ کے سامنے درج کیے گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نفس انسانی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، نفسیاتی مسائل انسان کے ساتھ ہونے لگتے ہیں، شیطانی وسوسے انسان کو تنگ کرتے ہیں، تنہائی ڈسنے لگتی ہے، انسان معاشرے میں اکیلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، عزت و ناموس کی حفاظت ممکن نہیں رہتی اور جرائم پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ تھے چند نقصانات جن پر میں نے آپ کے سامنے روشنی ڈالی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف جو کہ ہے زوجین کا باہمی تعلق قرآن کی روشنی میں۔
اللہ ताला ने ज़ौजैन के बाहमी ताल्लुक़ को कुरान में कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। तर्जुमा, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा कर दी। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया कि जिसको अपनी निशानी करार दे दी। कितने ही रिश्ते हैं हमारे मुआशरे में, जब हम देखते हैं औलाद और वालिदैन का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, दादी पोती का रिश्ता, लेकिन कौन सा रिश्ता है जिसको कुरान ने अपनी निशानी करार दिया? हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता। तो यहीं से हमें आइली ज़िंदगी की या निकाह की अहमियत का पता चलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है इसी आयत को एक्सप्लेन किया गया है। इसी की वजाहत कुछ इस तरह से है कि जब शोहर और बीवी के दरमियान निकाह का ताल्लुक़ कायम होता है तो इससे इंसानी जिबिलत यानी इंसानी फितरत की तस्कीन हो जाती है, बाहमी मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे पर एतमाद की फ़ज़ा पैदा होती है और आपस में एक रहमत का रिश्ता होता है। जब रिश्ते का आगाज़ होता है तो अमूमन ऐसा होता है कि मोहब्बत परवान चढ़ती है। वक्त गुज़रने के साथ साथ उसमें कमी आना एक नेचुरल फैक्टर है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ऐसा खूबसूरत रिश्ता बनाया है कि मवद्दत का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया है कि मवद्दत का मादा ता हयात रहता है। मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे से बिछड़ जाने के बाद, यानी किसी एक के दाई अजल को लब्बैक कहने के बाद भी आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत बाकी रहती है। तो ये ऐसा खूबसूरत रिश्ता है। और क्या होता है कि रूहानी ताल्लुक़ की शाहराह पर वो हम सफ़र हो जाते हैं। न सिर्फ ये कि उनको दुनिया की आसाइशें हासिल होती हैं, वो आखिरत में भी ये ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में भी साथ साथ रखे। और निकाह एक मुक़द्दस मुआहिदा है और निकाह करने वाले एक दूसरे के मुनिस और गम ख्वार होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मर्द परेशान है तो उसकी बीवी उसके लिए राहत का सामान न करे, वो भी बेचैन हो जाती है अगर उसका शौहर परेशान हो या नाराज़ हो। तो ये ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि कुरान ने उसको अपनी निशानी भी करार दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी सुन्नत करार दिया। तो यहाँ पर हमारा आइली ज़िंदगी और निकाह का मौजू ख़त्म हुआ। अब हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ज़ौजैन के हकूक़।